الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق میں جو کہ سبق نمبر 74 ہے، اس میں ہم استعمالات دیکھیں گے مختلف صیغات کی، جو کہ صرف کے حوالے سے آپ نے دیکھے نا کہ مختلف صیغے ہوتے ہیں، اسم فاعل کا صیغہ ہوتا ہے، اسم مفعول کا، فعل ماضی کا، فعل مضارع کا، تو اس جملے میں ان کے کبھی کبھی مختلف استعمالات ہوتے ہیں، تو وہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے، یوزز فار صرف ورڈس، کیونکہ ڈفرینٹ ورڈ فارمز کو ہم صیغات کہتے ہیں، تو مختلف صیغوں کے کیا استعمال ہوتے ہیں، اور جب ہم مختلف صیغوں کے استعمالات ہم سیکھ لیں گے نا، تو پھر وہ اس سے ترجمہ کرنا بھی انشاءاللہ پھر آسان ہوتا ہے۔ اچھا، یہ وہ لسٹ ہے جو ہم جب شروع میں آپ نے صرف صغیر پڑھی تھی، صرف صغیر جو 3 لائنوں میں الگ الگ ہوتی ہے، تو اس سے پہلے آپ نے صیغات پڑھے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ڈفرینٹ ورڈ فارمز، ٹھیک ہے، وہ صیغات پڑھے تھے، تو اس میں افعال کے صیغے جو ہیں وہ 6 ہیں، یعنی کہ ایک فعل ماضی معلوم ہے، پھر فعل مضارع معلوم ہے، پھر مجہول کے صیغے ہیں، یعنی کہ ماضی مجہول، فعل ماضی مبنی للمجہول اور فعل مضارع مبنی للمجہول، پھر فعل امر اور فعل ناہی ہے، تو یہ سارے افعال ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے مصدر بھی دیکھا کہ مصدر بھی ہوتا ہے، ہر باب سے مصدر بھی آتا ہے، پھر اسم فاعل بھی آتا ہے، اسم مفعول بھی، اسم ظرف بھی۔ اچھا، یہاں پہ 10 لکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل بھی پڑھا ہے، تو یہ مختلف جو ایک ہی لفظ کی مختلف فارمز ہیں یا صیغات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے علامہ ہے، عین لام میم ہے، تو یہ باب تفعیل سے جب آئے گا تو فعل ماضی میں علامہ ہوگا، اس طریقے سے آپ نے سارا دیکھا کہ مصدر جو ہوگا اس کا وہ تعلیمن ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور اگر اس کا اسم فاعل ہوگا تو معلمن ہوگا، ٹھیک، تو ہے یہی کہ پڑھانا، ٹھیک ہے، پڑھانا مطلب پڑھانا ہے، لیکن مختلف اس کی جو الفاظ کی صیغات ہیں، اس میں معنوں میں جہتیں پیدا ہو رہی ہیں، یعنی کہ فعل ماضی ہے تو وہ جو فعل ہے وہ پہلے گزشتہ زمانے میں ہوا، اگر فعل مضارع ہے تو وہ جو فعل لفظ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ فعل ابھی اس زمانے میں ہوا یا پھر مستقبل میں ہوگا۔ اسی طریقے سے معلم اگر ہے تو یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ پڑھانے کا عمل ہے جو کہ کوئی ایک فرد انجام دے رہا ہے، تو وہ فرد جو ہے وہ فاعل ہے، معلم ہے، پڑھانے والا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طریقے سے صیغات آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم جو جا رہے ہیں وہ یہی دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ جملوں میں مختلف ان کے استعمالات کیسے ہوں گے۔ اب دیکھیے یہاں پہ کچھ جملے، مثال کے طور پر یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ جملے ہیں۔ الطالب جالس، ٹھیک ہے، الطالب یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ ہے، تو یہ مبتدا ہو گیا۔ اب جالس جو ہے اسم فاعل ہے، جالس فاعل کے وزن پہ اسم فاعل ہے، تو یہ اسم فاعل جو ہے یہاں پہ جو اس جملے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، کیا رول ہے اس کا، اس جملے میں وہ خبر بن کے آ رہا ہے، اسم فاعل ہے جالس، لیکن یہاں پہ خبر بن کے آ رہا ہے، اور پھر جب خبر بن کے آ رہا ہے مبتدا کی، تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ جو طالب علم ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جب خبر بن کے آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ طالب علم بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں آ رہا کہ طالب علم بیٹھنے والا بندہ ہے، اسم فاعل کا اگر ہم ترجمہ کریں تو بیٹھنے والا، ٹھیک ہے نا، لیکن جب یہ خبر بن کے آ رہا ہے تو پھر یہ ہو رہا ہے کہ طالب علم جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ بھی اسی طریقے سے المدرس واقف، کہ جو ٹیچر ہے، جو استاد ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اس میں بھی واقف جو ہے وہ اسم فاعل ہے۔ پھر اگلا جملہ جو ہمارے سامنے ہے مثال کے طور پر، وہ الباب مفتوح، البابو مبتدا اور مفتوحن اس کی خبر ہے، مفتوحن جو ہے وہ مفعول کے وزن پہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اسم مفعول کا صیغہ ہے، تو اسی وجہ سے اس میں دیکھیں مفعول ہے کہ جو باب یعنی کہ دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا مفعول ہے نا، اس پہ کام ہوا ہوا ہے، یعنی کسی نے اس کو کھولا ہے تو کھلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے المکوۃ، لیکن یہ مفتوحن اسم مفعول تھا، لیکن جملے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، خبر بن کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ المکوۃ مکسور، جو استری ہے وہ ٹوٹ گئی ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو مکسور بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے اور وہ بھی خبر بن کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے کہ ہے، یہ اوپر کے 2 جملوں میں ہے یہ اسم فاعل لیکن خبر بن کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے یہاں نیچے کے جو 2 جملے ہیں اس میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ اسم مفعول ہیں دونوں، مفتوحن اور مکسورن، لیکن وہ جملے میں خبر کا کردار ادا کر رہے ہیں، خبر بن کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ وہی آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے، ڈریم ٹیکسٹ بک، اس کا جو ہے وہ 12واں باب ہے، اور صرف والی کتاب کا 12واں باب ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ صرف کے جو مختلف ورڈ فارمز ہوتے ہیں یعنی کہ صیغات ہوتے ہیں اس کے استعمال کیسے ہوں گے، اور پھر یہ کہ کچھ
हम शुरू इस तरीके से होता है कि हमने क्योंकि सीखे अभी सीख लिया ना सर्फ का, हमने बेसिक सर्फ भी पढ़ ली और स्पेशल सर्फ जिसमें कि मिसाल और अजवाफ और ये नाकिस और ये सारे लफ्ज़ पढ़ लिए, तो सर्फ के तक दोनों हिस्से हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए। तो अब जो सर्फ के मुख्तलिफ हालतें होते सिगात होते हैं, उसको हम कैसे पहचानें, और जब हम पहचान लेते हैं तो हम उसका तर्जुमा कैसे करें। तो उसके लिए हमें ये जुमले में उसका किरदार पता होना चाहिए, जुमले में वो क्या बन के आ रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि है तो ये इस्म फ़ाइल, लेकिन ये जुमले में खबर बन के आ रहा है। इसी तरीके से ये मफ़तूहुन जो है वो इस्म मफ़ूल है, लेकिन ये जुमले में खबर बन के आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम उसको कैसे तर्जुमा करेंगे। तो जब हम उसके इस्तेमालात देख लेंगे तो तर्जुमा करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि कुछ ऐसे सिगात होते हैं जो कि किसी भी इस्म की सिफा बन के आते हैं, यानी कि उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसकी जो सिफात हैं उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम आज का सबक जो है ना वो 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। पहली जो है वो ये कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि सिफा की तरह अमल करते हैं, सिफा की तरह अमल करते हैं। सबसे पहले तो वो जो इस्म सिफा होते हैं वही सिफा की तरह अमल करते हैं, जैसे जमीलुन है खूबसूरत होना, तवीलुन लंबा होना, तो वो ही सिफा की तरह अमल करेंगे। कबीरुन बड़ा होना, ठीक है, तो वो सिफा की तरह अमल करेंगे। फिर कभी कभी इस्म मफूल भी सिफा बन के आते हैं, ठीक है, सिफा बन के आते हैं। मौसूफ सिफा में जैसे है ना, मौसूफ सिफा का जो हमारा मुरक्कब है, तो उसमें सिफा बनकर बनकर कभी इस्म मफूल भी आता है और कभी इस्म फाइल भी सिफा बन के आ रहा होता है। ठीक है, उसकी मिसालें हम आगे चल के देखेंगे। इसी तरीके से हम ये देखेंगे, यानी कि दूसरा दूसरा स्टेप जो है, दूसरा हेडिंग जो है वो ये कि कुछ अल्फाज जो हैं वो जुमले में फेल का किरदार अदा करते हैं, हालांकि वो खुद फेल नहीं होते लेकिन फेल का किरदार अदा करते हैं। यानी कि वो किसी काम के बारे में बता रहे होते हैं, और अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो काम के बारे में बता रहे होते हैं तो उसका कोई मफूल भी होता है और फाइल भी होता है जुमले में। ये जब मैं आपको मिसालों से दिखाऊंगी ना, तो वो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई कभी कभी इसम फाइल होता है और वो फेल की तरह अमल कर रहा होता है, उसका एक मफूल भी होता है। और इसम फाइल का भी फाइल हो सकता है, वो अभी हम जब इसकी मिसालें देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगा। इसी तरीके से इस मफऊल भी फेल की तरह अमल करता है, और इसका जो है इसका भी फाइल या नाइबुल फाइल मिल सकता है। इसी तरीके से इस मसदर भी जो होते हैं, मसदर भी जो होते हैं, क्योंकि मसदर में देखें ना, मसदर में काम का नाम तो होता है ना, पढ़ना लिखना जाना आना खाना, आइडिया है मसदर, लेकिन उसमें एक्शन तो है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्शन तो है। तो ये कभी कभी इस मसदर भी फेल की तरह अमल करते हैं। अच्छा, और अब जो तीसरी हेडिंग है इस चैप्टर की, इस बाब की, उसमें क्या देखेंगे कि मसदर फेल की तरह तो अमल कर रहा है, लेकिन मसदर इसके अलावा और क्या अमल करता है, और दूसरे मंसूबात या मफाइल जो है वो कैसे बनता है मसदर, ये देखेंगे कि जो मसदर है वो मंसूबात कैसे बनता है। मसलन कभी आपने पहले जैसे पढ़ चुके हैं कि मफूल लहू होता है, मफूल मुतलक होता है, तो वो उसमें मसदर आते हैं, मसदर जो है मफूल लहू बन के आ रहा होता है, मफूल मुतलक बन के आ रहा होता है। इसी तरीके से हाल बहुत कभी कभी बहुत ही शाज़ व नादिर बनता है मसदर। अलबत्ता तमीज़ तमीज़ मसदर, तमीज़ जो होती है वो मसदर के फॉर्म में आती है। अच्छा, अब हम चलते हैं ये किसकी तरफ, ये जो पहली हेडिंग है ना, पहली हेडिंग जो कि हमने आज के सबक में करनी है, इसकी तरफ चलते हैं कि वो अल्फाज जो कि सिफा का काम देते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं वो क्या है, देखें। अभी जैसे पिछले सफ़े पे, पिछली स्लाइड पे ही आपने देख लिया कि इस्म सिफा, जो सिफात वाली इस्म हैं, जैसे कि जमीलुन है, कबीरुन है, तवीलुन है, कसीरुन है, जो भी सिफा वाले इस्म हैं वो तो सिफा बन के आएंगे ही। इसके अलावा कभी कभी इस्म मफूल जो होता है वो भी सिफा बन के आता है, ठीक है, और कभी इस्म फाइल भी। अच्छा, अब देखते हैं इस्म मफूल कैसे सिफा बन के आता है। ठीक है, इस्म मफूल उस वक्त सिफा बन के आ रहा होता है जब सिफत में कुछ एक मजहूल मायने पोशीदा हो, यानी कि उसमें सिफत में कुछ उस पे काम हुआ हो। जैसे मगलूब हुआ कोई शख्स, किसी शख्स को मैं कहूँ मगलूब शख्स, ठीक है, तो मगलूब शख्स उस पे काम हुआ हुआ है, वो मजहूल है, ठीक है, तो लेकिन मगलूब उसकी सिफा भी हो जाएगी, वो मगलूब हो चुका, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये जैसे ये मिसाल है, वबि'रिन मुअत्तलतिन व कसरिन मशीद, के मुअत्तलतिन, ये मुअत्तलतिन जो है इस मफूल का सीगा है, ठीक है, मुअत्तलतिन इस मफूल का सीगा है, यानी कि तर्क किया हुआ, छोड़ा हुआ, अबेंडेंड। और बेर जो है वो कुएं को कहते हैं, तो तर्क मतरूका को कुआं, मतरूका कुआं। व कसर मशीदन, और मशीदन जो है वो तामीर की हुई जगह, और कसर जो है वो महल को कहते हैं, तो तामीर किया हुआ महल।
تعمیر کیا ہوا محل. تو مشیدن بھی اسم مفعول کا صیغہ ہے. اور اس کو دیکھیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ صفت بن کے آ رہے ہیں. بیرن جو ہے، بیرن یہ جو ہے بیر، آپ کو پتا ہے کہ یہ کنواں جو ہے یہ وہ ہے مونس سمائی ہے، بیکاز دا عرب سیٹ سو. ٹھیک ہے، تو مونس ہے. اس میں دیکھیں یہ دونوں، یہ بیرن اور معطلتن جو ہے، اس میں چاروں جو خصوصیات ہیں ایس این جی ٹی جو ہوتی ہے وہ سیم ہے. تو یہ موصوف صفہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اسم مفعول کا صیغہ، لیکن یہ صفہ بن کے آ رہا ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے یہ قسم مشیدن بھی دونوں جر ہیں، دونوں واحد ہیں، مفرد ہیں، مطلب مفرد ہیں، اور دونوں قسم مشید جو ہے مذکر ہیں، جبکہ بعرم معطلتن جو ہے یہ دونوں مؤنث ہیں اور دونوں نکرہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک موصوف صفہ بن کے آ رہے ہیں. کون؟ اسم مفعول کا صیغہ ہے معطلتن اور مشیدن، جو کہ صفہ بن کے آ رہا ہے. اچھا، پھر صفہ جو ہوتی ہے اسم مفعول ہم نے دیکھ لیا. پھر صفہ کیسے صفہ کی طرح آتی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ظاہر ہے صفہ ہے، تو وہ تو صفہ کا کام کرے گی. اسم صفہ جمیل، کبیر، فقیر، قصیر، تو یہ سارے جیسے قومن امین، قومن امین، امینہ. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا امین. ٹھیک ہے، تو قومن امین بلائنڈ نیشن، اندھی قوم، امین. ٹھیک، تو وہ صفہ بن کے آ رہی ہے. اچھا، اس کے بعد اسم فاعل بھی کبھی صفہ بن کے آتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے. ایک منٹ میں اس کو اوپر کر دوں. عبد مؤمن، عبد مؤمن. اسم فاعل جیسے عبد یعنی کہ بندہ یا سلیو، جو کہ مومن ہو، بلیونگ سلیو، ایمان والا بندہ. ٹھیک ہے، ایمان والا بندہ. تو عبد جو ہے وہ موصوف ہے اور مؤمن اس کی صفہ ہے. عبد مؤمن، تو یہ موصوف صفہ ہو گئے. عبد رفع ہے، مومن بھی رفع ہے. ٹھیک، اور مفرد ہے، مذکر ہیں دونوں، اور ناکرہ بھی ہیں. اور عبدن جو ہے وہ اسم ہو گیا، اسم ذات ہو گیا، جبکہ مؤمن جو ہے اسم فاعل ہے، لیکن یہ صفہ بن کے آ رہی ہے عبدن کی، ایمان والا بندہ. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. یہ سمجھ میں آ گیا کہ صفہ جو ہے بن کے آتے ہیں، کبھی اسم مفعول بھی صفہ بن کے آ سکتا ہے اور اسم فاعل بھی صفہ بن کے آ سکتا ہے، اور صفہ تو خود ایز این ایڈجیکٹو صفہ بن کے آتی ہی ہے. اچھا، اس کے بعد جو دوسری ہیڈنگز جو ہم نے آج کرنی ہے، جو دوسری اہم بات ہم نے دیکھنی ہے کہ کچھ وہ الفاظ جو کہ جملے میں فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی کہ اس فعل کی طرح عمل کرنا کہ وہ بتاتے ہیں کہ کوئی کام ہو رہا ہے، اور پھر فعل کی طرح عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی مفعول بھی ہوگا اور اس کا کوئی فاعل بھی ہوگا. ٹھیک ہے، this particular group of asma is special in that they can take a مفعول and فاعل، یعنی کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ مفعول اور فاعل لیتے ہیں، لے سکتے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ فعل کی طرح کام کر رہے ہیں. اب کیسے لیتے ہیں وہ ہمیں یہ مثالوں سے سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو جب مثالیں اس کو اس کی تحلیل کر کے کریں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے مفعول اور فاعل لے رہے ہیں. اچھا، وہ کون کون سے صیغات ہوتے ہیں جو کہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں؟ ہم اس وقت فعل کی وہ جو اصل فعل ہیں، جو اصل فعل ہیں، یعنی کہ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل ناہی، فعل امر کی بات نہیں کر رہے. اس کے علاوہ اور کون سے ایسے صیغے ہیں جو کہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں؟ وہ ہیں اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم مصدر. ٹھیک ہے، اچھا، اسم مصدر نہیں، مصدر. ٹھیک، اچھا، اس کے بعد یہ یہاں پہ صرف مصدر ہے. اچھا جی، پھر یہ کہ اسم فاعل. اچھا، جب اسم فاعل جو ہے وہ کسی آیت میں، کسی جملے میں مفعول یا فاعل لیتا ہے، تو پھر وہ فعل مضارع کی طرح اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فعل مضارع کی طرح، یعنی کہ حال یا مستقبل میں ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے یہ والی آیت ہے لعلک، لعلک ایسا لگتا ہے کہ آپ، شاید کہ آپ. ٹھیک ہے، باقیون جو ہے اسم فاعل ہے، باقیون فاعل کے وزن پہ. ٹھیک ہے، باقیون اسم فاعل ہے. باقیون نفس کا کس، اچھا نفسا، نفسا یہ جو ہے یہ فتح کے ساتھ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول، اب لعل کا لعل جو ہے اسم و انا و اخواتها میں سے ہے، تو اس کا اسم جو بھی منصوب ہوگا، لیکن یہ جو کا ضمیر آ رہی ہے یہ اسم لعل ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دوسرا اسم دوبارہ کیوں منصوب آیا؟
یہ دوسرا اسم کیوں دوبارہ منصوب آیا؟ کیونکہ یہ جو ہے دیکھیں نا، معنوں سے بھی دیکھیں کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہی ختم کر لیں، مار ڈالیں، ٹھیک ہے نا؟ تو باقی ان نفس کا جو ہے وہ نفس کا نفس یہ منصوب اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے اسم فاعل کے اندر جو پوشیدہ فعل ہے، مارنے کا فعل، ٹھیک ہے نا؟ باقی ان مارنے والا، ہلاک کرنے والا، تو ہلاک کرنا بھی تو اس اسم فاعل کے اندر معنی ہے نا، تو اس وجہ سے دیکھیں یہاں پہ نفس کا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر لیں، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یو ول کل یور سیلف، آپ ہلاک کر لیں گے، ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کر لیں گے، تو فعل مضارع کے حساب سے ترجمہ ہو رہا ہے اس کا، کیوں؟ کیونکہ اسم فاعل جو ہے وہ فعل کی طرح عمل کرتے ہوئے مفعول لے رہا ہے، نفس کا، نفسا، ٹھیک ہے، نفس کا مفعول لے رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو فعل مضارع کی طرح ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا ایک اسم فاعل کے بارے میں پڑھا جو کہ فعل کی طرح ایکٹ کر رہا ہے، فعل کی طرح عمل کر رہا ہے، اور کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ فعل کی طرح عمل کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا ہمیں مفعول مل رہا ہے، اس کے بعد فعل کے بعد مفعول مل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ منصوب اسم ہے، نفسا۔ آگے چلتے ہیں، پھر اسم مفعول بھی کبھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے، لیکن اسم مفعول میں کیونکہ ایک مجہول معنی ہوتا ہے نا، کہ اس پہ کام ہوا، اسم مفعول کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ کام ہوا، تو کیونکہ اس پہ کام ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ نائب الفاعل لیتا ہے، وہ اپنا فائل نہیں لیتا بلکہ نائب الفاعل لیتا ہے، مفعول بھی یوزلی نہیں لیتا، اینڈ ڈز ناٹ جنرلی ٹیک اے مفعول بھی، عموماً مفعول بھی نہیں لیتا بلکہ نائب الفاعل لیتا ہے اس مفعول اگر فعل کے معنوں میں آئے تو، اور اس کو بھی فعل مضارع کی طرح، فعل مضارع کی طرح یعنی کہ پریزنٹ یا فیوچر ٹینس میں اس کو ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ذالک یوم، دیٹ وہ دن، کہ جس دن، وہ دن ہے جس دن مجموع لہ الناس، جس دن کے لوگ جمع کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، جمع کیے جائیں گے، تو مجموعن جو ہے وہ مفعولن کے وزن پہ اسم مفعول ہے، اور الناسو رفع کی حالت میں اسم ہے جو کہ مجموعن کے بعد آ رہا ہے، تو یہ الناسو جو ہے وہ اس کا نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ذالک یوم مشہودن، یوم مشہودن میں جو ہے وہ یوم مشہود موصوف صفہ ہے، یہاں پہ یہ فعل کی طرح نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو مجموعن ہے یہ ہائی لائٹ کیا ہوا جو ہے وہ اسم مفعول ہے، اور اس کے بعد الناسو جو ہے وہ رفع اسم آ رہا ہے جو کہ اس کا نائب الفاعل بن کے آ رہا ہے، تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسم مفعول مجموعن ہے یہ فعل کی طرح عمل کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک اسم، رفع اسم اس کے بعد آ رہا ہے جو کہ اس کا نائب الفاعل بن کے آ رہا ہے، لوگ جمع کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، لوگ جمع کیے جائیں گے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، جب آپ نے جملہ فعلیہ پڑھا تھا اس میں بہت سارے آپ نے مفاعیل پڑھے تھے، مفعولات پڑھے تھے، کہ مفعول بھی، مفعول لہو، اور دوسرے مفعول ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مصدر جو ہے وہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا مضاف الیہ بھی ہوتا ہے، جیسے اس میں ہے اخذہم، اخذہم پکڑنا ان کا، اخذہم الربا ان کا سود کو پکڑنا یا سود لینا، ٹھیک ہے، سود لینا، تو اخذن جو ہے وہ مصدر ہے، اخذہم ان کا پکڑنا یا ان کا لینا، کیا لینا؟ ربا کا لینا، اب ربا جو ہے وہ یہ ربا جو ہے مفعول بن کے آ رہی ہے نا، مفعول، کیا لینا؟ اخذہم ان کا لینا، کیا لینا؟ ربا کا لینا، سود کا لینا، تو یہ مفعول بھی لے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مفعول بھی لے رہا ہے، حالانکہ اخذن جو ہے وہ ایک مصدر ہے، اور یہاں پہ جو ہے اخذیہم ہے کیونکہ یہ مضاف بن کے آ رہا ہے تو اس لیے لائٹ ہے، اور ہم مضاف الیہ ہے، اسی طریقے سے اکلہم کھانا ان لوگوں کا، کیا کھانا؟ اموال الناس، لوگوں کے مال کھانا، وَأَكْلِهِمْ اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے لوگوں کے اموال کھانا، تو اموالا یہ منصوب ہے اور یہ مفعول بھی بن کے آ رہے اکلی کے، اکلی کے، ٹھیک ہے، اور اکلی ہے مصدر لیکن فعل کی طرح عمل کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مفعول بھی لے رہا ہے، اموال الناس، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یہ تو فعل عمل ہے کہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کیسے ذکر کرو؟ کَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے کہ تمہارا ذکر کرنا اپنے آبا و اجداد کا، کا ذکرکم، ذکری جو ہے ذکرن، ذکرن جو ہے وہ مصدر ہے، تو کا حرف جر، پھر ذکری اسم مجرور، اور پھر
ذکری مضاف بھی ہے اور پھر کم مضافل ہے، کا ذکری کم، جیسا کہ تمہارا ذکر کرنا اپنے آبا و اجداد کا، آباءکم، ویسے ذکر کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی آباءکم جو ہے، آباءکم یہ جو ہے یہ منصوب ہے، آباء یہ منصوب ہے، یعنی کہ یہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے ذکری کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، کس کا ذکر کرو؟ اپنے آبا، جیسا کہ ذکر کرنا اپنے آبا و اجداد کا، تو یہ آبا جو ہے وہ منصوب ہے، وہ اس لیے منصوب ہے کہ یہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے ذکری کے۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ وہ الفاظ جو کہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی کہ یا تو مفعول بھی ہی لے رہے ہوتے ہیں، یا پھر فاعل ان ایک رفع اسم ان کے بعد آ رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ نائب الفاعل لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہم تیسرے مرحلے پہ جاتے ہیں آج کے، جس میں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مصدر دیکھیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ مصدر جو ہے وہ فعل کی طرح عمل تو کرتا ہے، ہم نے اس کی مثالیں بھی دیکھ لی، تو ایک مصدر کا استعمال تو یہ ہو گیا کہ وہ فعل کی طرح بھی عمل کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ اور کیا استعمالات ہو سکتے ہیں؟ تو اکثر مصدر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو منصوب حالت میں ملتے ہیں، وہ جملوں میں کبھی مفعول لہو بن کے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی مفعول مطلق بن کے آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جملہ فعلیہ میں مفعول لہو مفعول مطلق بن کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تمیز اور حال جو ہیں وہ دو ایسے منصوبات ہیں، منصوب اسم ہیں، جو کہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں میں آتے ہیں، حال جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ دونوں میں آتا ہے، تمیز بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے یہ اکثر مصدر تمیز بن کے آ رہے ہوتے ہیں، حال کبھی کبھی بن کے آتے ہیں، لیکن اکثر تمیز جو ہوتے ہیں وہ مصدر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تمیز ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آگے جائیں گے، آگے کے اسباق میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تمیز کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ جو یہ ہے کہ مصدر کے کیا استعمالات ہیں، تو اس کے لیے ذرا آپ دھیان میں لائیے کہ ہم نے جب جملہ فعلیہ پڑھا تھا تو اس میں کیا پڑھا تھا، یہ سلائڈ یاد کریں، جب ہم جملہ فعلیہ پڑھ رہے تھے میرے خیال سے سبق نمبر 51 یا 52 تھا وہ، یا ہاں 51 52 یا اسی طریقے سے تھا، تو اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک جملہ فعلیہ میں فعل فاعل اور مفعول ہوتے ہیں، اور مفعولات مفاعیل یا مفعولات پڑھے تھے، تو اس میں دیکھیں مفعول بھی پڑھا تھا جو کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ جس پہ کہ کام ہوتا ہے، اس میں سے جیسے مفعول لہو اور مفعول مطلق تو اکثر مصدر جو ہوتے ہیں وہ مفعول لہو یا مفعول مطلق بن کے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کہیں کہیں کبھی شاذ و نادر حال بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب مثالوں سے دیکھتے ہیں، مفعول لہو کیا ہوتا ہے، یاد کیجئے، مفعول لہو یہ بتاتا ہے کہ وہ فعل جو ہے وہ فعل کی وجہ بتاتا ہے، کیوں یہ جو فعل انجام کوئی فعل انجام پایا ہے تو وہ کیوں پایا ہے، کیا وجہ ہے، تو وجہ بتاتا ہے، جیسے اس مثال میں ہے ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ انہوں نے نہیں کمپیریزن کیا، وہ موازنہ کیا سوائے اس کے کہ وہ بحث کرنا چاہتے تھے، الا جدلا، مجادلہ یا بحث مباحثہ کرنا چاہتے تھے، ایکسپٹ فار آرگیومنٹیشن، تو کس لیے انہوں نے موازنہ کیا یا مثالیں دی، مثالیں دی اور موازنہ شروع کیا، جسٹ فار آرگیومنٹیشن، تو یہ وجہ بتا رہا ہے یہ الا جدلا، تو یہ لفظ جو ہے وہ اس فعل کی وجہ بتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اب یہ خشیۃ جو ہے وہ بھی مفعول لہو ہے، اور خشیۃ جو ہے یہ خود مصدر ہے، جدلن بھی مصدر ہے، لیکن یہ مفعول لہو بن کے آ رہا ہے، اسی طریقے سے خشیۃ املاق بھی مفعول لہو بن کے آ رہا ہے، وجہ بتا رہا ہے کہ کیوں مطلب کیوں قتل نہ کرو اولاد کو، خشیۃ املاق، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو ہے یہ ہم جاتے ہیں آپ کے جو کتاب ہے ٹیکسٹ بک اس کی طرف جاتے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ یہ ہم ٹیکسٹ بک پہ آ گئے، اور یہاں پہ ہم مفعول لہو دیکھ رہے تھے کہ مصدر جو ہے وہ مفعول لہو کیسے بن کے آتا ہے، تو جیسے اس میں ہے ایک اور ہمارے پاس مثال ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، ابتغان جو ہے وہ ہے مصدر ہے فیملی ایڈ سے، ٹھیک ہے؟ تو اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے آپ کو ہی بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابتغاء جو ہے یہ مصدر ہے، لیکن یہ بتا رہا ہے کس لیے انہوں نے بیچا، کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء جو ہے یشری کا مفعول لہو ہے کہ کیوں بیچا، اور پھر یہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور پھر مرداتی مضاف الیہ ہے،
اور مرداتی پھر دوبارہ مضاف، اور اللہ یہ اس میں جلالہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے تو یہ ابتغاء جو ہے وہ مصدر ہے، وہ مصدر ہے، لیکن یہاں پہ کیا یہ وجہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، وجہ بتا رہا ہے کہ کیوں وہ لوگوں میں سے کوئی شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اپنے آپ کو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ اچھا اس کے بعد اچھا ایک مثال یہ بھی ہے کہ مفعول لہو کبھی کبھی مصدر کے بغیر بھی آتا ہے، جیسے یہاں پہ لتنذرا ہے نا، تو یہ لتنذرا یہ مصدر معول ہے، تو یہ مصدر معول وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کمپاؤنڈ اسم میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کبھی مفعول لہو بن کے آتا ہے۔ لی تنذرا ہے نا، تنذرا جو ہے وہ فعل مضارع منصوب اور اس سے پہلے لی ہے، تو یہ بھی مصدر ہے ایک طریقے کا، وہ انشاءاللہ اس کا جو مصدر معول بنتا ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ پڑھیں گے۔ اچھا اب ہم دوسرا، ابھی ہم نے مفعول لہو پڑھا کہ مصدر جو ہے وہ مفعول لہو کیسے بن کے آتا ہے وجہ بتانے کے لیے کسی فعل کی، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مفعول مطلق کیسے بتاتا ہے، مفعول مطلق کیسے بن کے آتا ہے، جیسے دیکھیے یہ دیکھیے اذا رجت الارض اردو رجن، اچھا تاکید، جب یہ مفعول مطلق میں آپ کو یاد ہوگا کہ لتاکید المعانی ہوتے ہیں، معنی میں تاکید لی بیان نوعیت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ڈسکرائب کرنے کے لیے، ایکشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یا اس کے میننگ میں ایڈ سم تھنگ ان دا میننگ آف دا ایکشن، اور یا پھر نمبر بتانے کے لیے کہ کتنی دفعہ وہ ایکشن ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ تاکید ہے، لتاکید المعانی ہے، اذا رجت الارض رجن شیکن وائلنٹلی، ٹھیک ہے تو آپ کو یاد ہوگا مفعول مطلق میں اکثر وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا مصدر آتا ہے جو کہ اس کا جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، رجت اور رجن، اور بست الجبال بسن، تو یہ مفعول مطلق بن کے آ رہا ہے، لیکن یہ رجن جو ہے اور رجن اور بسن یہ دونوں مصدر ہیں جو کہ مفعول مطلق بن کے آ رہے ہیں۔ اچھا پھر یہاں پہ جو ہے وہ فتح مبینہ جو ہے یہ اس کو مزید ڈسکرائب کرنے کے لیے، یہ کیسی فتح، ان فتحنا لک فتح مبینہ، بے شک ہم آپ کو ایک بہت ہی کلیئر واضح فتح ہم نے آپ کو دی، تو فتح مبینہ جو ہے وہ فتح کو مزید اس کے صفات مطلب ڈسکرائب کر رہی ہے، تو یہ لتاکید المعانی ہے، ایمفیسس ہے اور ڈسکرائب کر رہی ہے۔ اچھا اور وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزًا عظیما، فازا جو ہے وہ فعل ماضی، اور فوزن جو ہے فوزن عظیما اس کا مفعول لہو، اچیوڈ اے گریٹ اچیومنٹ، اچیو کہ بڑی کامیابی اس کو حاصل ہوئی۔ اسی طریقے سے بولا تبرجنا تبرج الجاہلیتی، تبرج الجاہل کیسا پھرنا بازاروں میں کیسا پھرنا، جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں پھرا جاتا تھا، تبرج الجاہلیت الاولی، تو یہ کیا اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے، مزید ڈسکرائب کر رہا ہے کیسا تبرج ڈسپلے کرنا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا، تو وہ جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں۔ پھر نمبر بتانے کے لیے بھی مفعول لہو ہوتا ہے، وہ جیسے دکتن دکتا واحدتن، یہ واحدتن ایک دفعہ، کرش ود اے سنگل بلو، ایک دفعہ میں جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے، کون، زمین اور سارے پہاڑ، نہیں وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ اور زمین اٹھا لی جائے گی، اور پہاڑ جو ہیں وہ ایک ہی کرش میں جو ہے وہ سنگل بلو میں بالکل کرش کیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ دکتا واحدتن جو ہے وہ اس کا کتنی دفعہ وہ عمل ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہے، اور وہ کس میں بتاتے ہیں، وہ مفعول مطلق کا ایک استعمال ہے، مفعول مطلق جو آتا ہے وہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، اور معنی میں وسعت دینے کے لیے، اس کو مزید ڈسکرائب کرنے کے لیے آتا ہے، یا پھر اس کی تعداد بتانے کے لیے آتا ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے تفصیل سے جب ہم نے مفاعیل پڑھے تھے، تو یہ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا حال اور تمیز کے بارے میں جو ہے مصدر کے جو اور دوسرے استعمالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے جو ہیں اگلے اسباق اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ سبق کا اختتام ہوتا ہے، اگر کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں جو لائیو سیشن ہے اس میں سوال کر سکتی ہیں۔ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔